کیا اللہ موجود ہے؟ مثال کے طور پر ایک گنگا ندی ہے، کون نہیں جانتا؟ گنگا کا بہتا ہوا پانی کون نہیں جانتا؟ بہت سارے لوگ وہاں گھومنے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ بے زبان ہے۔ اس سے ہی پوچھے کہ اے گنگا ندی، تو ہی جواب دے کہ کیا اللہ موجود ہے؟ کیونکہ آج سے تقریباً 1-2 سال یا سال بھر پہلے دلی میں یہ واقعہ ہم مسلمانوں میں ہی آیا تھا۔ جاوید نام کا ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ موجود ہے، کیا اللہ ہے؟ اسی پر آج میں یہ سوال آپ سب تک پہنچاتا ہوں کہ اگر کبھی یہ سوال آپ تک پہنچ جائے تو یہ پوری سورہ بقرہ کے آپ سنا دیجیے، سارا ماجرا قصہ ختم ہو جائے گا۔ جس طریقے سے اس شخص نے کہا تھا کہ اللہ موجود ہے، تو آج میں اس کے زبان نبی سے پوچھتا ہوں، تو ہی بتا کہ اللہ موجود ہے، تو وہ خود ہی بتائے گا کہ نادان انسان تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، کتنا نادان ہے کہ آج تک میں ہزاروں سال سے موجود ہوں، اتنے لمبے عرصے ہو گئے، لیکن آج تک میرا پانی کہیں رکا ہی نہیں ہے، آج تک مجھے مہلت نہیں ملی ہے کہ ایک جگہ ٹھہر کر کے 1 سیکنڈ آرام کرے، آج تک مجھے مہلت نہیں ملی۔ تو سمجھ کہ اس گنگا ندی کے پانی کو چلانے والا کوئی تو موجود ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس گنگا ندی کو اب تک جاری رکھا ہے، اب تک اس کا پانی بہ رہا ہے اور رکنے کا نام و نشان نہیں۔ اور کہتا بھی ہے کہ میں اگر طوفان میں بدل جاؤں تو بڑے بڑے گھروں کو میں ایک مٹی میں ملا دوں، بڑے بڑے درختوں کو مٹی میں ملا دوں اور بہا کر لے جاؤں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے جو ہمیں روک کر دکھا دے۔ تو کوئی تو ہوگا جو ایک طوفان دیتا ہے اور وہ طوفانی شکل میں درخت بھی ختم، پیڑ بھی ختم، پودے بھی ختم، یہاں تک کہ ندی نالے جتنے بھی ہیں سب ریاست مل جاتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مکانات اگر اللہ کا حکم ہو تو وہ ندی کا پانی سارے کے سارے مکانات کو بہا دیتا ہے۔ یہی تو ہوگا۔ اور سمجھ جاؤ کہ ایک گنگا ندی مجھے جواب دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، یقیناً موجود ہے، اور ایک ہے۔ یہ گنگا کا سوال ہے۔ ایک دن زمان پہاڑ سے آپ آواز دیجیے کہ اے پہاڑ، چلیے آپ سب پہاڑوں کا باپ ہمالیہ پہاڑ، جبکہ بہت دور دور سے لوگ آتا وہاں دیکھنے کے لیے، اس کی اونچائی کو دیکھنے کے لیے، اس بڑے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے، اس میں جو بلڈنگیں بنی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور و دراز سے آتے ہیں۔ بھائی آپ ہر چیز کی تقریر سنتے ہیں، لیکن آپ عمل میں آئے نہ آئے، لیکن کبھی تو یہ بھی سوچیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، ہمیں چلاتا ہے، خدا کا یہ نظام ہے جو ہستی کو زیادہ چلاتا ہے۔ آج تک کسی کے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں کہ روک کے دکھاتا۔ وہ پہاڑ بھی کہتا ہے اتنا اونچا ہے میں کہ اگر گر گیا تو سمجھ جاؤ کیا حال ہوگا، اور اسی پہاڑ سے تم کیا کیا نہیں بنا لیتے ہو۔ تو میں ایک بے زبان ہو کر تجھے جواب دیتا ہوں کہ اتنے بڑے پہاڑ کا ٹیلا اگر تم درختوں سے اگر اس کو ٹول دو تو درخت چھوٹے پڑ جائیں، کسی بھی بڑے بڑے ایک ایک شجر و حجر سے اگر تم اس کا ٹول دینے لگو تو سب چھوٹے پڑ جائیں گے میرے ساتھ۔ تو کتنی بڑی بلڈنگیں بنا لو، تو کتنی بڑی اتنے بڑے محل بنا لو، لیکن پھر بھی اس سے چھوٹا ہی بنے گا، اتنا بڑا نہیں بن سکتا۔ تو اتنا بڑا پہاڑ ایک جگہ پہ اتنے عرصے سے پھیلا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تھا تو کسی جگہ بھی جاتا تھا۔ تو انسان ہے، آج کس جگہ ہے، کل نہیں جائے گا، پرسوں نہیں جائے گا، کسی کنٹری میں جائے گا، لیکن جائے گا ضرور۔ آج مجھے اللہ نے برسوں سے اتنے 1000 سالوں سے اسی جگہ پھیلا اور کہہ دیا مجھے ملنے کا نام نشان نہیں۔ تو کوئی تو ہوگا جو ایک ہی جگہ اتنے بڑے پہاڑ کو پھیلا دیا، اتنے بڑے پہاڑ کو، کوئی تو یہی سوال آیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی عقلی دلائل سے اللہ کو موجود ہونے کا، اللہ ہے
اس کو ہونے کا کوئی ثابت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اپنی اپنی غلطی نہیں تو آپ کو نظر نہ دیا جائے، آپ کو مار دیا جائے، تو اس کی ہم تقریر کرتے ہیں، جو امام اس امام کی ہم تقریر کرتے ہیں، اسی کے قائل پر ہم ہیں، آج وہ کہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ سارے منکر آئے، خدا کے منکر آگے اور کہنے لگے کہ آپ ایک بڑے امام ہیں، چاروں امام میں سب سے افضل امام ہیں، آپ اپنی دلائل پیش کر کے یہ کہیے کہ خدا موجود ہے، یہ ساری نہیں تو آپ کو مطلب کر دیا جائے۔ جب امام کے پاس اتنے سارے منکر آ گئے، اتنے سارے خدا کے منکر آ گئے، مشرک آ گئے، اگر کہنے لگے تو آپ اس کو ثابت کیجیے کہ خدا موجود ہے، تو ثابت کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سمندر میں ایک کشتی ہے، اس کشتی میں بہت سارے سامان ہیں اور بہت گھاٹوں پہ جانا پڑتا ہے، کبھی اس گھاٹ پر کبھی اس گھاٹ پر کبھی اس گھاٹ پر، لیکن وہ کشتی چلانے والا اس پر کوئی بھی موجود نہیں، نہ اللہ کا انتظام نہ انسان کا انتظام نہ کوئی چیز ہے، چلانے والا کوئی نہیں، ایک کشتی ہے اس پر سارا سامان لگا ہوا ہے، لیکن وہ کشتی ہے جو ہر گھاٹ پر اپنے اپنے وقتوں پر اس سامان کو ڈال دیتی ہے۔ تو بتاؤ اس کو مانتے ہو؟ تو سارے مندر کہنے لگے نہیں ہم کیسے مانیں، یہ کشتی بغیر کسی کے کیسے چل سکتی ہے، بغیر کسی کے سمندر میں اتنے بڑے بڑے لہروں کو کیسے سنبھال سکتا ہے، بغیر کوئی انسان کے کیسے سنبھال سکتا ہے، ایسا میں نہیں مانتا، کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہ اب اتنے بڑے سمندر میں اتنے بڑے لہروں کے سامنے اور اتنے بڑے بڑے جو جھاگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ایک کشتی بغیر انسان کے چل نہیں سکتی ہے، تو تو بتا یہ قدرت کا نظام، ادھر سے سورج اٹھتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر سے چاند اٹھتا ہے ادھر جاتا ہے، یہ روزانہ صبح سے شام ہوتا ہے اور شام سے صبح ہوتی ہے، یہ روزانہ خدا کا نظام ہے، کون ہے جو چلاتا ہے تو سورج کو ادھر سے اگا کے ادھر لاتا، کوئی تو ہوگا۔ جب تم ایک کشتی کو ماننے کو تیار نہیں کہ بغیر انسان کے ایک کشتی کیسے چل سکتی ہے، تو پھر یہ سورج کو کون چلاتا، یہ چاند کو کون چلاتا، یہ ستاروں کو کون چلاتا؟ آپ اتنے طرح بھی اپنے محلے میں، گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، کسی دریا میں دیکھیں، کبھی کسی جگہ جائیے گاڑیوں کی ٹریفک، سائیکلوں کی ٹریفک، بڑے بڑے گاڑیوں کی ٹریفک، دیکھیے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اتنی ہے کہ اس ٹریفک کو دیکھ کر کے لوگ کیوں واپس آ جاتے ہیں، لیکن آسمان میں اتنے ستارے اور آسمان میں اتنی بھیڑ بھاڑ کا عالم ہے، لیکن اس بھیڑ بھاڑ کو کون چلاتا ہے تو آج تک شکایت نہیں آئی۔ تو بازار جاتے ہو شکایت کرتے ہو ٹریفک ہے، تم فلاں جگہ جاتے ہو کہتے ہو کہ بھیڑ بھاڑ ہے نہیں جا سکتا، تو وہاں کی شکایت کس نے کیا ہے؟ تو کون ہے جو ان ستاروں کو چلا رہا، کون ہے جو اس سورج کو چلاتا، کون ہے جو اس چاند کو چلاتا؟ تو تم خدا کے منکر ہو، آج تک تم سوال کرتے ہو کہ خدا موجود ہے، کس طریقے سے موجود ہے تم نہیں بتا سکتے۔ اب بتاؤ کہ بغیر کسی انسان کے ایک کشتی نہیں چل سکتی، بغیر کسی انسان کے ایک گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی ہے، تو پھر یہ قدرت کا نظام کیسے چلا ہے؟ اچھا یہ ساری باتوں کو سمجھ لیجیے، گاڑی کی بات، پہاڑ کی بات، ندی کی بات، یا کسی بھی درخت کی بات، کسی پتے کی بات، کسی ذرے کی، کسی پہاڑ کی یا پیڑ پودے کی بات نہیں ہے، سب کو چھوڑیے، آپ کے اندر جو نظام قدرت چل رہا ہے کس لیے ہوگا؟ وہ نہیں تو چلا رہا ہے۔ ایک مثال آپ کے ساتھ، وہ مثال کیا ہے کہ آپ کھیت میں جاتے ہیں، اس کھیت کو کیچڑ میں بدلتے ہیں، ایک بیج ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے پھول آتا ہے، کیا اگاتا ہے؟ کبھی جوار اگاتا، کبھی جواری، کبھی جو، کبھی گیہوں اگاتا، لیکن اسی کو آپ نکالنے کے لیے کتنی مصیبتیں مشقتیں جھیل لیتے ہیں، لیکن اس پودے کو جس نے اگایا، آپ کبھی دیکھیں کہ کس نے اگایا؟ آپ کا کام کیا تھا؟ پانی ڈالنا، کھیت دینا، زمین کو کیچڑ میں بدلنا، وہ سارا کام آپ کا تھا، لیکن اس کو پھاڑ کر کے کس نے نکالنا؟ کون ہے جو اتنے نرم و نازک پودے کو اس پتھریلی زمین سے پھاڑ کر اوپر اٹھا دیا؟ کون ہے؟ کوئی تو ہوگا جو اس پودے کو، اس نرم جھاڑ کو، اس
پودے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کو پتھری زمین پر مار کے اگا دیا، وہی تو ہوگا جو ایک پیڑ کو اس زمین کو مار کر کے اوپر اٹھا دیا۔ اب اتنی چھوٹی سی دھار ہے، اس چھوٹی سی دھار میں اتنی بڑی بڑی ہوائیں آتی ہے، اتنی آندھی آتی ہے، لیکن پھر بھی ٹھہرا رہتا ہے۔ آپ کے پاس اگر آندھی آ جائے، بڑے بڑے پیڑ گر جاتے ہیں، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر چلے جائیں گے؟ نہیں، یہ ہوا جو ہے ہم کو اڑا لی جائے گی۔ اس ہوا سے بچنے کے لیے آپ کسی پہاڑ کے کنارے چلے جاتے ہیں، کسی مکان کے کنارے چلے جاتے ہیں، کسی سڑک کے کنارے چلے جاتے ہیں، کسی دیوار کے کنارے چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ ہوا ایسی ہے کہ ہو سکے تو یہ باہر لے جائے اور اڑا کر لے جائے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کسی کا سہارا لیجیے، لیکن وہ پودا چھوٹا سا ہے، نہ اس کو کسی کا ٹیپ لگا ہوا ہے، نہ کسی کا سہارا ہے، نہ کوئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی ہوا میں پھر بھی وہ کھڑا ہے۔ تو سوچنے کی بات، کوئی تو ہوگا کہ ایک چھوٹے سے پودے کو جھاڑ کی شکل میں اس کو رکھا ہوا ہے، اور اسی میں پھر کیوں آتا جوارا، اسی میں سے آپ کو نکالنا آپ کا کام، پانی ڈالنا آپ کا کام، وہ زمین میں بیج ڈالنا وہ آپ کا کام۔ یہ سارا ماجرا آپ نے کر لیا۔ جب اس کو گھر کو لائے تو اب کیوں ہے، جوار ہے، جو ہے، جو بھی ہے، اس کو لاتے ہیں آپ، لا کر کے اس کو سکھاتے ہیں، دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یہ سارا انتظام آپ کا ہے کہ آپ چاہے تو سکھاؤ نہ سکھاؤ، آپ چاہے تو دھو نہ دھو، آپ چاہے تو پساؤ نہ پساؤ، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن آپ جو کرتے ہیں کہ وہاں سے لائے، کھیت سے اپنے گھر کو لائے، سکھائے، دھوئے اور اس کو اچھے طریقے سے ایک جگہ پہ رکھے، پھر کسی مشین پر لے گئے، اور اس جگہ لے جانے کے بعد پھر اس گیہوں کو یا جواری کو آپ نے کیا کیا، پھر آٹے کا شکل دے دیا، آٹے کا شکل کو لیا، مشین میں دے دیا۔ اب اس آٹے کو آپ لا لیے، یہاں تک کہ اس آٹے میں پانی ڈال کر کے گوندھ لیے، گوندھنے کے بعد روٹی بھی بنا لی۔ اس روٹی کو آپ 4 ٹکڑے میں کیجیے، 5 ٹکڑے میں کیجیے، 30 ٹکڑے میں کیجیے، نہ کیجیے، وہاں پر نظام ہے، آپ کی مرضی ہے، کرو نہ کرو، لیکن وہی ایک روٹی سے 4 ٹکڑا بنا کر کے آپ نے جو اندر ڈالا ہے، آپ اس روٹی کو اندر ڈالیے، اندر ڈالنے کے جب تک حلق سے پیچھے نہ اترے وہاں پر نظام بس یہ آپ کھاؤ نہ کھاؤ، کیا کرو، کچھ بھی کرو، اب حلق سے پیچھے اترنے کے بعد یہ بہت چلا۔ بس اس پر آپ کا یہ سوال ہے، اسی پر ایک روٹی آپ نے کھائی، اس روٹی کو جب تک چبانا تھا چبا لیے، جب تک پورے رکھنا تھا رکھ لیے، جب تک ٹکڑے میں بدلنا تھا بدل لیے، سب کچھ کر لیے، لیکن اس روٹی کو آپ جب حلق سے نیچے اتار دیے، اب اس کا نظام، اب آپ کا نظام بھی چلے گا، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کے اندر اتنی طاقت، قوت، اتنی مستی کچھ نہیں ہے کہ ایک روٹی سے آپ ہر کچھ بنا کے دکھا دیں، نہیں بنا سکتے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 کروڑ سال لے لو، ایک روٹی لے لو، اس کے 4 ٹکڑے کرو اور چاروں ٹکڑے سے 4 چیزیں بنا کے دکھا دو، تمہاری زندگی مل جائے گی، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تمہاری بستیاں اجڑ جائیں گی، تمہارے شہر ختم ہو جائیں گے، تمہاری نسلیں ختم ہوتے چلی جائے گی، لیکن ایک روٹی کے ٹکڑے سے نہ تم خون بنا سکتے، نہ کبھی کلم بنا سکتے، نہ کبھی کلی بنا سکتے، نہ کبھی گوشت کا ٹکڑا بنا سکتے۔ انسان پھر سوچ کہ اس چاروں روٹی کے ٹکڑے کو نظام قدرت نے بدل دیا ہے، وہی تو ہوگا جو 4 ٹکڑے سے ایک میں سے خون بنا دیا، ایک میں سے کلم بنا دیا، ایک میں سے گوشت بنا دیا، ایک میں سے کسی کلی کا کپڑا بنا دیا، وہی تو ہوگا جو نظام اصلی اندر چلا رہا ہے، وہی تو ہوگا۔ پھر کہتے ہو اللہ ہے یا نہیں ہے، تو کیسے سوال کرتے ہو؟ یہ سوال کیسا ہے؟ تم نے یہ سوال کس وجہ سے کیا ہے؟ آج بھی تم اگر اللہ سے ڈرو گے تو یہ سارا نظام جو تمہارے اندر بنائی ہوئی ہے، یہ سارے نظام کو کچھ ایک دھکے میں پہچان لو گے، ورنہ قرآن کی آیت بار بار پڑھ کر کے آپ دیکھ لیجیے، آپ چاہے کروڑوں سال سے زیادہ دیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا کہ بھائی اللہ نے آپ کے اندر ساری باتوں کو چھوڑ دیا، ایک چہرے کو بھی چھوڑ دیجیے، چہرہ مالش کا ہے، لیکن ایک انگوٹھا ہے جو ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگوں میں اتنے آئے، اتنے چلے گئے اور اتنے ہیں پھر قیامت تک آئیں گے۔ ایک انگوٹھا کسی کے انگوٹھے سے نہ مل سکتا ہو، 1 انچ کا انگوٹھا، تو پھر تمہارا شکل کس سے ملے گا؟ تو وہی تو ہوگا، تو ایک انگوٹھے میں اتنی لکیریں بنایا ہے، اتنی لکیریں بنانے کے بعد
ایک لکیر بھی کسی لکیر کے سامنے موجود نہیں ہوتی، اسی سے ملتا جلتا نہیں۔ کیسے کہتے ہو لا ہے، کیسے کہتے ہو؟ تو سنیے، امام شافعی رضی اللہ عنہ کے پاس 70 منکر آ گئے، 70 منکر خدا آ گئے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا۔ اس سے پہلے ایک لطیفہ سنیے، ایک لطیفہ کیا ہے کہ ایک اللہ والا تھا، اس اللہ والے سے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں مانتا، میں تسلیم نہیں کرتا۔ تو حکیم نے جواب دیا کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے تم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اللہ دکھتا کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا کہ جب تک میں اللہ کو دیکھ نہیں لوں گا اپنی آنکھوں سے تو میں تسلیم نہیں کروں گا کہ اللہ ہے۔ اتنی بات اس شخص نے اللہ والے وکیل سے کہا، تو وکیل نے کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے اور اپنے اندر دھرتی پہ لے لیجیے، اپنے دل کی تختی پر لے لیجیے کہ اللہ موجود ہے، بلا شک موجود ہے، بلا شبہ موجود ہے۔ اللہ کو ہم جانتے پہچانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اس لیے جب اس شخص نے یہ بات کہی کہ اللہ کو جب تک میں نہیں دیکھوں گا تسلیم نہیں کر سکتا، تو اس شخص کو اس اللہ والے زمین نے پتھر اٹھا کر مار دیا۔ تو کہا کہ کیوں مارے؟ کہا کیوں مارا ہوں؟ مجھے کیا ہوا؟ کہا درد ہو رہا۔ کہا درد کہاں ہے؟ مجھے دکھا دے۔ درد کہاں ہے؟ دکھا دے۔ اگر تو درد دکھا دے گا تو میں اللہ کو دکھا دوں۔ سوال دیکھیے، اللہ والے کا سوال دیکھیے کہ کس طریقے سے سوال کا جواب دے رہا۔ پتھر سے مار دیا، درد ہو رہا، اگر تجھے درد دکھ رہا ہے تو تو درد کو دکھا دے، میں اللہ کو دکھانے کے لیے آؤں۔ لیکن وہ شخص کیا کیا؟ قاضی شہر کے پاس چلا گیا، جو شہر کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، اس کے پاس چلا گیا۔ یہ امام مالک ہے، امام شافعی ہے، جس نے اسے مار کر یہ درد کر دیا ہے۔ تو جب یہ سوال کے پاس گئے تو یہ سوال بھی کرے گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ تجھے وہ مارا کیوں مارا ہے؟ تو اس سے پوچھا بھائی مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی بتایا کیوں مارا میں؟ کہا مارنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا مجھے درد ہو رہا۔ تو اس قاضی شہر سے یہ اللہ والے کہنے لگے کہ اگر اس کو درد ہو رہا ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے، مجھے دکھتا نہیں ہے، دکھے گا تبھی تسلیم کروں گا، تو میں بھی آج اس کو پتھر سے مارا ہے، اگر حقیقتاً درد ہے اور یہ درد دکھ رہا ہے تو یہ درد مجھے دکھا دے، میں تسلیم کرنے کو تیار ہوں، اور میں بھی جس طریقے سے یہ درد دکھا دے گا میں اللہ کو دکھانے کو تیار ہوں۔ بتائیے اتنا بڑا سوال، تب یہ سوچا کہ بھائی یہ اللہ والا ہے، اللہ والی کو کس طریقے سے بولی دیتا ہے ہماری سمجھ نہیں آتی، تو اس نے کیا کیا؟ وہی کرنا پڑا اور اسلام لے آئے۔ سوچئے کہ آپ کس طریقے سے اگر کوئی کہے کہ اللہ ہے نہیں ہے، کس طریقے سے آپ مانیں گے؟ یہی سوال ہے کہ بھائی تم مان لو درد ہو رہا، کس ہڈی میں درد ہو رہا، وہ درد کو تو دکھا دو، ہم اللہ کو دکھا دیں۔ تو یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ امام شافعی کے پاس 70 منکر خدا آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ ہے، اس پر آسان اس پر کوئی دلیل پیش کی۔ تو حضرت امام شافعی جو کام معروف ہے، ایک درخت کے باغ میں تھے، وہ باغ جس میں آپ ٹھہرے تھے، سارے 70 منکر خدا آ گئے اور کہہ دیا کہ اے امام شافعی آپ اللہ موجود ہونے کا ایک کوئی دلیل پیش کیجیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے مانیں۔ تو حضرت امام مالک نے امام شافعی نے کیا کہا کہ وہ دیکھو شہتوت کا یہ درخت ہے، اس شہتوت کے درخت کے پتے کو اگر تازہ کا ہرن کھا لے تو اس کے خشک بنتا، اور وہی شہتوت کے پتے کو اگر بکری کھا لے تو بیکٹیریا بنتی ہے، اور وہی شہتوت کے پتے اگر کوئی شہد کی مکھی چوس لے تو وہ شہد بنتا، اور اگر وہی شہتوت کے پتے کو کوئی کیڑا ریشم کا کھا لے تو اس سے ریشم بنتا، اس کے کپڑے کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، پتا ایک ہی ہے، سمجھئے پتا ایک ہے، لیکن آپ سمجھئے 4 چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا۔ سب سے پہلا کہ ہرن کھا لیا تو خشک بنا، اور بکری کھا لی تو بیگری بنی، اور شہتوت کا جو پتا ہے اس کو اگر کوئی شہد کی مکھی چوس لے تو اس سے شہد بنتا ہے، اور اگر کوئی ریشم کا کیڑا اسے کھا لے تو اس سے ریشم کا کپڑا بنتا ہے۔ تو آپ بتائیے پتا ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، درخت ایک ہی ہے، ایک ہی زمین سے اگنے والا درخت، کوئی اگنے والے درخت میں تو
پتے ہیں کوئی پتے 4 چیز نے کھائی ہے. اب بتا دے کہ کون ہے جو شہد بھی بناتا ہے, کون ہے جو خشک بھی بناتا ہے, کون ہے جو بیگنی بھی بناتا ہے, اور کون ہے جو اس شہد کو بھی بناتا ہے, ریشم کو بھی بناتا ہے. تو بتاؤ کوئی تو ہوگا کہ ایک ہی پتے میں اتنی ساری چیزیں رکھ دیا. بتاؤ تمہارے اندر ہے طاقت جو ایک ہی پتی سے کچھ بنا دو, اسی پتی سے تم 7 بنا دو, نہیں بنا سکتے. تو زمین ایک ہی ہے, آپ اس سے سیب بھی اگاتے ہو, انگور بھی اگاتے ہو, سنترے بھی اگاتے ہو, سبزی بھی اگاتے ہو, آم بھی اگاتے ہو, لیمبو بھی اگاتے ہو. یہاں تک کہ آپ کے پاس جتنی جھاڑیاں ہیں سب جھاڑیوں میں الگ الگ قسم کے پھل اگاتے ہو. لیکن مٹھاس کون دیتا ہے؟ مٹھاس کون دیتا ہے؟ سیب ہے, اس میں مٹھاس کہاں سے آیا؟ سنترے ہے, اس میں مٹھاس کہاں سے آیا؟ اگر کوئی آم ہے کھٹا ہے, اس میں کھٹا پن کیسے آیا؟ یہ لیمبو ہے, اس کا رس آپ خود نہیں کھا سکتے, اس رس میں خاص کھو دیا. کوئی تو ہوگا جو لیمبو نے الگ طرح کا رس بنایا ہے, کوئی تو ہوگا جو آم نے الگ مٹھاس پیدا کیا ہے, کوئی تو ہوگا جو سیب میں الگ پیدا کیا ہے. تمہیں سوچو کوئی نظام قدرت ہوگا جو سارا نظام چل رہا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا ہے تو رات نہیں ہوئی. کبھی آپ نے دیکھا کوئی کسی نے سوال کیا ہے کہ دن نکلا ہے تو نکلتا ہی رہ گیا, رات آئی نہیں, رات آئی تو دن آیا ہی نہیں. ایسا کبھی دیکھا؟ اتنے عرصے گزر گئے. آپ کے باپ دادا سے پوچھے, یہاں تک کہ 70 نسلیں پیچھے جا کر پوچھے کہ اللہ نے دن بنایا, رات بنائی, کبھی دن آ کے دن ہی نہیں رہ گیا, دن آ کے جا کے پھر رات میں تبدیل ہو گیا. بتاؤ کوئی تو ہے جو رات اور دن بدلتا ہے, رات اور دن چلاتا ہے, ایک ایک سیکنڈ کو آپ میں فرق نہیں کر پائے. تو سوچیے کوئی تو ہوگا جو یہ نظام قدرت کو چلا رہا ہے. تو اللہ کو پتا ہے کل کی بل کی جسم ہو, تمہارے جسم کے اندر ہم نے جو ساری نشانیاں رکھی ہے اسی کو دیکھ کر موجود سمجھ رہو یہ اللہ ہے, اللہ موجود ہے. اللہ کسی نے ایک گڑیا میں سوال کیا کہ ہے گڑیا جواب دے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. آپ بالکل ہے, بے شک ہے, اللہ ہے. گڑیا نے جواب دیا دودھ کا نہیں, ایک مشین سامنے رکھے دودھ کا نہیں. خدا اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل مجھے نہیں دلیل, لیکن ایک گڑیا میں جواب سنیے دودھ کا نہیں. مشین ہے سامنے, وہی سامنے موجود ہے. ایک منکر خدا آ گیا اور کہنے لگا کہ اے بھیا جواب دے خدا ہے یا نہیں. اس پر دلیل, اس پر دلیل کہا کہ خدا بے شک موجود ہے اور میں مانتی ہوں, جانتی ہوں خدا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ میری مشین. اس پر دلیل کیا ہے؟ مشین ہے. کہا یہ سمجھ نہیں آتا. کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ مشین چل رہی ہے, میں اس کو کپڑا سی رہی ہوں, کبھی ادھر لا رہی ہوں, کبھی ادھر لا رہی ہوں, تو میرے بغیر یہ مشین چل نہیں سکتی ہے. جب میں اکیلا اس مشین کو چلاتی ہوں تو پھر یہ مشین چلتی ہے, نہ چلاؤں تو نہیں چلتی ہے. تو کوئی تو ہوگا جو مجھے چلائے, کوئی تو ہوگا پھر اس مشین کو چلاتے. اس لیے آج یہ مشین خدا ہونے کا ایک ثابت کیا ہے, ثابت کرا دیا کہ مشین سے سمجھ میں آ گئی کہ میں چلتا چلاتی ہوں تو چلتی ہے, نہ چلاتی ہوں تو نہیں چلتی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, خدا ایک ہے یا دو ہے, اس پر کوئی ثابت نہیں, کوئی دلیل پیش کرو. کہا یہ مشین ہے, کہا یہ مشین ہے. کہا کس طریقے سے؟ کہا اگر خدا ایک ہے تو اس پر مشین کی دلیل ہے یا نہیں ہے, اس پر ہی مشین کی دلیل ہے. جب بھیا سے سوال کیا کہ ایک یا دو پر کوئی دلیل پیش کرو, کہا یہ بڑی مشین ہے. یہ مشین ہے, اگر اس طرح میں بیٹھی ہوں تو اگر دو ہوتے ایک ہی طرف بیٹھتے تھے تو دونوں کی مشین ایک طرح چلانے کی وجہ سے ہمارا بابا ٹوٹا, بابا ٹوٹا. اور اگر ایک آدمی اس پر ایک آدمی اس پر بیٹھ جائے, بیچ میں مشین ہو تو یہ اپنے طریقے سے چلائے گا, وہ اپنے طریقے سے چلائے گا. تو پتا چلا ایک مشین دو آدمی چلا نہیں سکتا ہے, تو ایک مشین ایک ہی انسان چلائے, اس پر خدا ایک ہے. اگر دو ہوتا تو پھر سوچو ایک دن اگر دو خدا ہوتا تو ایک خدا کہتا میں ادھر سے سورج نکالوں گا, دوسرا خدا کہتا میں ادھر سے سورج نکالوں گا. تو کوئی تو ہوگا جو ایک ہی خدا ہے, جو ایک ہی طرف سے روزانہ سورج اگاتا ہے. کوئی خدا ایک ہے کہ روزانہ چاند کبھی بھی اگتا ہے, ایک ہی طرف سے اگتا ہے. اگر دو ہوتا تھا تو سورج کبھی ادھر سے اگتا, کبھی ادھر سے اگتا, کبھی کہتا میں نہیں ہو رہا ہوگا, کبھی کہتا میں ہاتھ چھپا کے رکھوں گا, کبھی کہتا میں ہاتھ چھپانے کو تیار نہیں ہوں. تو پھر لڑائی ہوتی, یہاں تک کہ نہ سورج اگتا, نہ چاند اگتا, نہ ستارے اگتے, نہ یہ پیڑ پودے اگتے, نہ یہ جھاڑیوں میں پتے آتے, کچھ نہیں آتا, کیونکہ نظام قدرت
قدرت بدلا ہوگا، اس لیے نظام قدرت نہ بدلے، ایک یہ خدا موجود ہے اور اس کی دلیل یہ میری مسیح تو پتا چلا ایک مسیح کو ایک ہی انسان چلائے تو ٹھیک ٹھاک چلے، دو انسان چلائے تو برباد ہو جائے. تو ایک گاڑی کو اکیلا آپ چلائیں گے تو سیدھا جائیں گے، ایک کہے گا نہیں میں ادھر جاؤں گا. ایک ہی گاڑی کو دو آدمی نہیں چلا سکتا ہے. تو آپ اپنی گاڑی میں سوار ڈھونڈیے، آپ اپنے چہرے میں سوار ڈھونڈو، آپ اپنی پوری گاڑی پر سوار ڈھونڈو کہ اللہ نے مجھے کس طریقے سے پیدا کیا. یہ جو تمہیں سے ہم سب کو بنایا اسی نے اپنے جوڑا بھی رکھا، ہر بھی مرد بھی عورت بھی سب کچھ اسی نے رکھ دیا، تارا بھی اسی نے، جوڑا بھی اسی نے، سب کچھ اسی نے رکھ دیا. تمہارے اندر ایک بھی طاقت کوئی بنا کے دکھا نہیں تھا. اسی لیے اللہ کو ایک ہونے کی دلیل آپ اپنے پر رکھیے اور اللہ ہونے کی دلیل آپ اپنے پر رکھیے. اپنی چیزوں سے ثابت کرا کر کے دکھا دیجیے میرے پاس کتنی چیز ہے. اگر میں چلتا ہوں تو خدا ہے جو چلاتا ہے، خدا ہے جو اٹھاتا ہے، خدا ہے جو بٹھاتا ہے، خدا ہے جو مجھے سلاتا ہے، خدا ہے جو مجھے کھلاتا ہے، خدا ہی ہے جو آج میں اگر کہیں چاہوں تو خدا ہی مجھے لے کے جاتا. تو خدا ہی جب سب کچھ سارا نظام چلاتا ہے تو پھر ہم انکار کرنے والے کون ہے؟ اچھا اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہم کو دی، انسان کو پیدا بھی کیا اور بھی. یہ دلیل میں پیش کر کے آپ کو روشن ہو جاؤں گا. یہ دلیل کیا ہے کہ اللہ نے پیدا بھی کیا موت بھی کیا اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی. اب بتائیے اگر انسان صرف پیدا ہوتا ماتا نہیں تو اب تک ایک ایک گھر میں کتنے آدمی تھے؟ ایک ایک گھر میں برادری میں نہیں، ایک ایک گھر میں ایک ہی باپ کی اگر اولادوں کو لے لیا جائے، ایک ہی نسل کو لے لیا جائے تو ایک ایک گھر میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں. یہ آدمی کہاں رہتے تھے؟ ایک گاڑی کا دانا رکھنے کی جگہ زمین پر نہیں ہوتی تھی اگر انسان کو موت نہ. سوچئے جب سے انسان پیدا ہوا ہزاروں سال ہو گئے، اتنے سالوں سے لوگ آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. پیدا بھی کیا ماتا بھی ہے، پیدا بھی کیا ماتا بھی ہے. اب انسان کو اتنے بھی مہلت نہیں دیتا ہے کہ تو پیدائش ہو گئی تو اب تو بچپنا کاٹے گا، بچپنا کاٹ لیا تو جوانی آئے گی، جوانی کاٹ لیا تو بڑھاپا آئے گا. ایسا کبھی نہیں ہے. اللہ نے ساری چیزوں کو دکھا دیا. آج معاشرے میں دیکھیے بوڑھا زیادہ ہوگا، معاشرے میں دیکھو جوان زیادہ ہوگا، آج معاشرے میں دیکھو بچپنا زیادہ ہوگا، آج معاشرے میں دیکھو ہر کسی ماں کی گود میں بچہ تو نہیں ہے، ہر کسی ماں کی گود میں بچہ نہیں ہے. کتنی مائیں ہیں سب کی گود میں بچہ نہیں ہے. ایک ایک بستی میں 4 بچہ ہوگا، 2 بچہ 3 بچہ ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہوگا. آپ معاشرے میں دیکھیے کہ جب ایک ماں ہے اور ساری ماؤں کے اندر ساری ماؤں کی گود میں دودھ پیتا بچہ جب نہیں ہے تو پھر سارے کے سارے بچپنے میں نہیں ہے، سارے کے سارے جوانی میں نہیں ہے، سارے کے سارے بڑھاپے میں نہیں ہے. تو پتہ چلا اللہ کب تجھے لے جائے گا، کب دے دے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو آپ سمجھیں. اگر یہ بھی نہ سمجھ سکے تو پھر سوچیے کہ ہم خود بیوقوف ہیں، خود بیوقوف ہیں کہ آج تک نظام ہستی کو نہیں سمجھ پایا، آج تک نظام قدرت کو نہیں سمجھ پایا ہے، آج تک اپنی عقلی عقل میں یہ دلیل نہیں لایا ہے، آج تک قرآن پاک حدیث پاک پڑھ کر کے یہ ساری سماعتیں نہیں کی ہے. تو پھر سوچو تم خود بیوقوف ہو کہ آج تک تم نے نہیں سمجھا. آج سمجھ کے نمازیں بھی چھوٹی، حج بھی چھوٹا، زکات بھی چھوٹا، روزے بھی چھوٹے، عبادتیں بھی چھوٹی. یہ سارا نظام تمہارا جو چھوٹ رہا ہے وجہ کیا ہے؟ کل جب پڑھ کے جاؤ گے تو پھر تمہارے پاس کون سی دلیل آئے ہوگی جو تم دیکھنا چاہو گے. آج بھی قبرستان میں جا کے دیکھ لو لوگ ہنستے ہیں. آج بھی جا کر قبر میں دیکھو کہ لوگ اپنے آپس میں بات چیت کرتے نظر آتے ہیں. آج بھی لوگوں کو دیکھو قبرستان میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں کرتا ہوں سے مگر